نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون پارہ 29 سورہ معارج رکوع 1 آیت نمبر 34 اور 35 والذین هم على صلاتهم يحافظون یعنی جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں سے خبردار رہتے ہیں اور ہر نماز کو وقت مستحبہ پر ادا کرتا ہے، قضا فسرہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ معارج کے آیت نمبر 34 میں مفرد کا صیغہ لایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جبکہ سورہ مومنون آیت نمبر 9 میں جمع کا صیغہ لایا گیا تھا اور فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ سورہ معارج کے آیات مذکورہ سے مراد مطلقاً نماز ہے، جن سے نماز مراد ہے، خواہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نوافل ہو، سب نمازوں کی پابندی مطلوب ہے۔ اور سورہ مومنون کی آیت سے 5 نمازوں کی پابندی مراد ہے اور ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقتا۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 238 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ جمہور اہل علم کے نزدیک صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ عصر سے پہلے 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور بعد میں بھی 2 نمازیں ہیں، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ نماز عصر کی تاکید اس لیے کی گئی کہ عصر کا وقت مصروفیات کا وقت ہوتا ہے، کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، سودا سلف کا وقت ہوتا ہے، تجارت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی مصروفیات ہے، نماز کی پابندی ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اقامت الصلاۃ کا معنی ہے نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا، توجہ ظاہری اور توجہ باطنی سے پڑھنے کا نام اقامت الصلاۃ ہے، اور اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو اقامت الصلاۃ جو ہے، جو کہ پابندی ایک مسلمان پر لازمی ہے، اور جو اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے، جو عزت کے باغوں میں ہوں گے۔ یعنی جو صفات بیان کی گئی ہے یہ جنت کے وارث ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، ان اوصاف پر متصف لوگ جو یحفظوا فروجہم، حق للسائل والمحروم وغیرہ، یہ جو صفات کے اعلیٰ اقدار، اخلاق اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ جنت کے وارث ہے۔ جس طرح مورث کا مال ان کے وارث کو پہنچانا ضروری ہے، لازمی ہے، پہنچتا ہے، اس طرح ان اوصاف جمیلہ پر، ان اخلاق فاضلہ پر متصف لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یقیناً داخل ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے، اہمیت کے حامل ہے، کہ یہ صفاتیں شروع ہوتی ہیں نماز سے۔ سورہ معارج میں فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور اوصاف کے آخر میں بھی
والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ سورہ مومنون میں بھی اوصاف کی ابتدا ہوتی ہے نماز سے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں پھر فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جمع کا صیغہ لایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر اوصاف بھی احکام الہی ہے۔ سائل اور محروم کا اپنے مال سے حق دینا، امانت دیانت کا مظاہرہ کرنا، عہد و پیمان معاہدہ اور وعدے کو پورا کرنا، والذین هم لفروجہم حافظون وغیرہ، یہ تمام احکامات الہیہ ہے، اور اس پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ لیکن اقامت الصلاۃ، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نماز اگر خشوع سے ہو، خضوع سے ہو، اقامت صلاح کا مصداق ہو، ارکان، شرائط، دل دماغ درست ہو، نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز کے دوران دل بھی دماغ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو، سجدہ رکوع ارکان بھی صحیح طریقے سے ادا کرے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے شرائط بھی صحیح طریقے سے ہو، احسن الوضو، بہترین وضو آپ کرے، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، تو یقیناً نماز فحشاء، منکر اور بغی سے ایک انسان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اگر واقعاً حقیقت میں صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو یقیناً انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے اور باغیانہ کردار سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو فرمایا والذین هم، اور وہ لوگ علی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ باغات میں ہوں گے، اولئک فی جنات مکرمون، معزز یعنی عزت والے جگہ پر یہ لوگ جو ہے فائز ہوں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا